اور یہ کلمہ اخلاص ایسا ملا کہ انسان کا ہر عمل خالص اللہ کے لیے، کھانا پینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ایسی بتائیں. یہ دعائیں یہ کیا ہے؟ جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے آنے سے، آقا میں آپ کا غلام ہوں، جو حکم ہو، تو آقا بھی خوش ہوتا ہے، اس غلام کا خیال رکھتا ہے، بڑے ماننے والا ہے. تو یہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم مربوب ہیں وہ رب ہیں، ہم مرزوق ہیں وہ رزاق ہیں، ہم حفاظت کے محتاج ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کے لیے اب ہم ہر وقت اللہ، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کی دعائیں بتائیں. کھانا کھانے کی دعا بھی کہ کھانے کے وقت بھی اس کی توجہ اللہ کی طرف جائے، کپڑا پہننے کے وقت کی دعا بھی، حتیٰ کہ نیند سے اٹھنے کی دعا بھی، اور رات کو جو ہے اٹھا پریشان ہو گیا اس وقت کی دعا بھی کہ اللہ کی طرف. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر، یا رسول اللہ رات کو ایسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں کہ ہولناکیوں کی وجہ سے میں پریشان ہوتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر غضبہ وعقابہ وشر عبادہ وہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ دعا پڑھا کرو. اب اس میں اللہ ہی سے دعا ہے، اللہم انی اعوذ، اے اللہ میں تیرے کلمات تامہ کی سے پناہ چاہ رہا ہوں. 3 دن وہ پڑھی. خالد نے کہا یا رسول اللہ ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے ساری میری ہولناکی، سارے خوف ختم ہو گیا اور اللہ نے مجھے اطمینان عطا کر دیا. فرمایا جو شخص بھی ان کلمات کو کہہ لے گا اس کے جہاں خوف کو اللہ ختم فرما دے گا. کپڑا پہنتے وقت بھی دعا، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس کو بھی بتایا گیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ یہ جب خانے کی لیے بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، گندی جگہ، یہ شیاطین سیاہ دلوں کے اور بدبودار، بدبو کو پسند کرنے والی یہ اس میں ہیں، اور میں ایمان والا میں جاؤں گا تو ان کی شیطانی سے اے اللہ میری حفاظت فرما دے. ایک یہودی ہنسنے لگا کہ دیکھو تمہارا دین بڑا عجیب ہے کہ تمہارے نبی تو تمہیں بیت الخلاء میں داخل ہونے کا حتیٰ کہ پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا تھا. ہاں یہ دین اتنا عظیم ہے کہ اللہ کی طرف سے رہبری اور نبی کی طرف سے کہ بیت الخلاء کو قبلے کی رخ نہ بناؤ، تمہارا چہرہ اور تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو، اور بیٹھنے کا طریقہ، اور نکلتے ہوئے کیا کہو غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں. تو بھائی الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. اے اللہ یہ جو آپ نے اتنی بڑی گندگی سے مجھے نجات دے دی، میرے جسم کو ہلکا کر دیا، اے اللہ تمام تعریف کے لیے ہیں. اور غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں. تو کیا مطلب مغفرت کا؟ علماء بتاتے ہیں کہ دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ تو 24 گھنٹے مسلمان کو فرض ہے کہ وہ دل میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. لیکن زبان سے ذکر اس کا بھی حکم ہے. لیکن بیت الخلاء میں گیا ہے بدبو والی جگہ، ناپاکی والی جگہ، اور یہ انسان کی ضرورتوں میں سب سے گھٹیا ضرورت ہے، تو یہاں زبان کو بند رکھا. اب باہر جو آئے ہیں کہ اللہ اس جہاں مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے جو میری زبان تیرے ذکر میں مشغول نہ رہ سکی، اے اللہ میں اس کی بھی معافی چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے 24 گھنٹے کو اتنا قیمتی بنایا کہ اتنا وقت بھی اگر زبان سے ذکر منقطع ہو گیا اور مجبوری کی وجہ سے اور وہاں ذکر نہیں کر سکتے تھے، اس پر بھی کہتے ہیں اے ایمان والے تو اللہ سے مغفرت کا سوال کر. تو ہم اپنی مجلسوں کو دیکھ لیں، گھنٹوں اور کتنی ہماری مجلسیں اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی، اللہ کا ذکر کے رواں جہاں اس کے اللہ کی طرف متوجہ، اور 24 گھنٹے اللہ کا دھیان، اللہ کے احکام کے ساتھ اللہ کا